آج علامہ اقبال کی ہم بات کریں گے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جن کی آج 83ویں برسی منائی جا رہی ہے اور مفکر پاکستان ہم اگر کہیں، اور اتنے سارے القابات ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم القابات کی جانب جائیں، ہم تھوڑا سا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ انٹروڈکشن، کیونکہ فارملی بہت ضروری ہے بار بار اس پہ بات کرنا، تو آپ تک پہنچاتے ہیں. جنہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ماسٹرز کرنے کے بعد 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے علامہ محمد اقبال انگلستان تشریف لے گئے، جہاں اپنے قانون کی ڈگری حاصل کی. قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جرمنی کا رخ کیا، میونخ یونیورسٹی سے فلسفہ میں پی ایچ ڈی مکمل کی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شعر و شاعری کے ساتھ ساتھ وکالت بھی کرتے رہے، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، اور سیاسی تحریکوں میں بھی بھرپور انداز میں حصہ لیا. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے 1922 میں برطانوی حکومت کی جانب سے آپ کو سر کا خطاب بھی دیا گیا. علامہ اقبال باقاعدہ سیاسی تحریک میں بھی مکمل طور پر متحرک رہے، اور پھر آل انڈیا مسلم لیگ کے حوالے سے اس کے صدر بھی منتخب ہوئے. مسلمانوں میں مسلمان ہونے کا احساس اور شعور پیدا کیا، اور خواب غفلت سے جگانے کے لیے جو کوششیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی وہ اور تاریخ میں کوئی نہیں کر پایا. بالکل، ان کی شاعری اور نثر میں مسلمانوں کے شاندار ماضی کے تذکرے اور عظمت و رفتہ کے بے شمار قصے ملتے ہیں. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کی بدولت اسلام کے بارے میں لوگوں کے معذرت خوانہ رجحانات کو کھرچ کر صاف کیا. ملت اسلامیہ کے حوالے سے بات کریں، وہ اس کے ہی نہیں بلکہ انسانیت کے شاعر تھے. آپ کے کلام میں ہر دور کے انسان کے لیے فکری رہنمائی موجود ہے. اسی وجہ سے دنیا کی بہت سی اقوام نے اقبال کے فکر و کلام کی اوپر ذرائع بخشی. علامہ اقبال کے تقریباً 60 سے زائد زبانوں میں متراجم ہو چکے ہیں، اور علامہ محمد اقبال کے حوالے سے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، وہاں ان کو خلافت عثمانیہ اور ذات ترکوں سے خاصا لگاؤ تھا، اور آپ نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا. علامہ اقبال صاحب کا ذکر ہے، اور ان کے اساتذہ کا بھی. ڈاکٹر میر حسن کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، جن کو شمس العلماء کا خطاب بعد میں دیا گیا. اور اقبال کے حوالے سے ان کا تذکرہ خودی ہو یا ان کی جماعت پسندی ہو، جتنے بھی ہم پہلوؤں میں پہ بات کرتے چلے جائیں گے، اور جتنی عہد حاضر کی کمزوریاں ہیں وہ آج سے کئی سال پہلے، کئی دہائیاں پہلے علامہ نے اپنی شاعری کے اندر ہمارے سامنے رکھی. اور اس وقت تو شاید امت مسلمہ منقسم ہمیں نظر آتی ہی تھی، وہ شاید اس وقت کا تقاضا تھا، لیکن وہ ایک خواب جس کو عملی تعبیر مل گئی. اس کے بعد اس امت کا یہ حال کیوں ہوا، وہ بھی کئی خامیاں ایسی ہیں جو علامہ کی شاعری ہمیں اس وقت سے بتاتی ہے. لیکن ان ساری خصوصیات سے ہٹ کے جو سب سے بڑا ایک خاصہ ہے علامہ کی شخصیت کا، علامہ کی شاعری کا، وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ کہنا چاہیے کہ ایک مرکزی نقطہ ہے جس کے ارد گرد علامہ اقبال کی شاعری، ان کی شخصیت گھومتی ہے. اور ہم آج کی اس نشست کے اندر کوشش کریں گے کہ اسی نقطہ نگاہ سے ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے ان پہ بات کریں. اور اس حوالے سے سب سے موضوع شخصیت جو درمیان موجود ہیں، اور ہم خوش قسمت ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال جاوید اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے، ایک تو ان کی جو شخصی خاص ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف پہلو ہیں ان کی شاعری کے، اس پہ بھی ہم جسٹس صاحبہ سے بات کریں گے. صاحبہ بہت شکریہ، اینڈ وی آر آنرڈ ایز آلویز. آپ تشریف لائیں اور سیٹ پہ تشریف لائیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آج کل کے زمانے میں اس عمر میں انسان اب تک تو میں ماشاءاللہ یو لک کوائٹ ینگ اینڈ کوائٹ فٹ. آئی مسٹ سے بہت ہمیں کہیں سے وہ صحت کے حوالے سے مسائل نہیں لگ رہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. علامہ عمران بشیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایز یوزول، ہمارے خیر رمضان کا حصہ ہیں. وقار احمد ملک صاحب بھی ہیں، ہنا نیازی بھی ہیں، اور ڈاکٹر تیمور صاحب تو کلام سنا ہی چکے ہیں، اور پھر بھی ہم ڈاکٹر صاحب کی جانب جائیں گے. صاحبہ سب سے پہلے آج کا دن بڑا اہم ہے، اور خاص طور پہ جو عصر حاضر ہے اس میں ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے بڑا اہم ہے. اقبال کو ہم نے چند شعروں تک محدود کر کے رکھ دیا ہے، یہ بڑا المیہ ہے مجھے لگتا ہے. کیسے ہم اقبال کی شخصیت کو اپنی نوجوان نسل کے سامنے رکھیں؟ ایسا کیا کریں کہ اقبال کی شخصیت کی روح، شاعری کی روح سمجھ آئے آج کل کی جنریشن؟ اصل بات تو یہ ہے کہ علامہ اقبال کو ہم نے ڈبے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. 9 نومبر سے 2-4 دن پہلے اور 8-10 دن بعد ڈبے میں سے نکالتے ہیں، جیسے جیک ان دا باکس ہوتا ہے، اور پھر ان کا تھوڑا بہت ذکر ہوتا ہے اور پھر ڈبے میں بند کر دیتے ہیں. اور اسی طرح یہ اب جو ان کی ہے 83ویں یوم وصال ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ سمجھیں آج کے دن ان کو ڈبے سے نکال لیا، تو تھوڑا سا ذکر ان کا ہو جائے گا. اسی طرح برسبیل تذکرہ کہ علامہ بھی تو کوئی ہوتے تھے، انتہائی افسوسناک بات. جیسے وہ میر اپنے بارے میں کہتے ہیں نا، کہ کہتے ہیں اگلے زمانے ریختہ کہ تم ہی نہیں ہو استاد غالب نے کہا
کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو یہی ذکر ہے کہ علامہ اقبال بھی کوئی تھا، ہوتا تھا. اور میں نے تو بہت سارے ایسے انٹرویو سنے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ تو رجت پسند تھے، ان کا ہم نے کیا ذکر کرنا ہے، اور ایسے یہ بات ہوتی ہے کہ جی انہوں نے پاکستان کا تصور کیا، اس میں کوئی حقیقت نہیں. تو اس بات پہ انسان کیا کہہ سکتا ہے. لیکن یہ میں سمجھتی ہوں اپنی جگہ کہ یہ بالکل درست ہے کہ علامہ اقبال نے اگر مسلمانوں کو اس طرح جگایا نہ ہوتا، اور جیسے ان کی شاعری تھی، اور ہر جگہ کو پتہ ہے کہ وہ جاتے تھے اور موچی گیٹ میں وہ سناتے تھے اپنا کلام، پھر اسلامیہ کالج کے باغ میں سناتے تھے، تو لوگ زار و قطار روتے تھے. لیکن اب تو ان کا کلام سنا دیا. آج جسٹس رحمان کے پوتے نے، جسٹس رحمان نے بھی بہت کام کیا ہے علامہ اقبال پہ، بلکہ میرا خیال ہے اسرار خودی کا انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں ایسے لوگ تو اب جو ہے نا وہ ہو گئے بالکل ایک داستان پاری نا. آج کل کون پڑھتا ہے اقبال کو؟ حالانکہ علامہ اقبال یونیورسٹی ہے ان کے نام پہ، اور ہر آپ جائیں شہر میں تو ان کے نام پہ سڑکیں ہیں. آپ کس کو ذمہ دار سمجھتی ہیں جو ہم اقبال کی شخصیت کو محدود کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں؟ حالانکہ ایسی شخصیات تو صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، اقبال تو روز روز پیدا نہیں ہوتے. بس بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، اور پاکستان کے خواب میں تو جیسے آپ جانتے ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، اور پھر انہوں نے بے شمار خطوط لکھے قائد اعظم کو کہ آپ واپس تشریف لائیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہی ایک ایسے شخص ہیں جو قیادت کر سکتے ہیں بر صغیر کے مسلمانوں کی. اور الحمدللہ کہ آخر میں قائد اعظم تشریف لے آئے. اور میں آپ کے ناظرین کو کہوں گی کہ وہ ضرور کتاب پڑھیں، اقبال's لیٹرز ٹو جناح. اس کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے تبصرہ کہ جی ایسی تو کوئی بات تھی ہی نہیں، اور قائد اعظم کو تو لانے والے پتہ نہیں کس کا نام لیا، خیر چھوڑے، آ گئے، وہ اپنی مرضی سے آئے، کوئی اٹھا کے تو لایا نہیں الحمدللہ. اور جب وہ آئے اور جاوید منزل میں ان کا استقبال کیا علامہ اقبال نے، تو کہنے لگے گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. اور پھر ہم سب لوگوں کو پیغام دیا، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. لیکن میں خود چھوٹا سا میں نے ایک خیرات اسکول کھولا ہوا ہے، تو نصاب کے حوالے سے میں دیکھتی رہتی ہوں ان کو کیا پڑھاتے، سوائے کہ صبح کے وقت وہ لب پہ آتی ہے دعا ہوتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں وہ بھی ایک، آپ اس کو غور سے سمجھیں، اس میں کتنا بڑا سبق ہے ہمارے کے لیے. اس کے علاوہ کلام میں کوئی نصاب میں کہیں ذکر ہی نہیں. بس یہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ پیدا ہوئے سیالکوٹ میں، پھر وہ مرے کالج میں گئے، اور پھر وہ لندن گئے، اور پھر وہ گئے جرمنی، اور پھر وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے رہے، اور پھر ان کے آخری ایام گزرے جاوید منزل میں. بات یہ ہے ہمیں ان کی زندگی کے یہ چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں نا، ان سے اب ہمارا کوئی سروکار نہیں. ہمیں سروکار ہے ان کی سوچ اور فکر. اور چار انہوں نے ہمارے لیے ایک اپنے کلام میں ایسی چیزوں کا نشاندہی کی تھی، ایسے عناصر کی یا ایسی صفات کی جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہوں. پہلی تو یہ ہے عشق، اور عشق کا تو آپ نے ابھی ذکر ہی کیا. میں ذرا واپس آتا ہوں، اسی سے لنک کرتے ہیں کیونکہ نیوز چینل ہے تو بریکنگ نیوز بھی آتی رہتی ہے. ایک بریکنگ نیوز ہمارے پاس آ رہی ہے، اچھی خبر ہے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے. پاکستان ورسز زمبابوے کرکٹ میچ اس وقت جاری ہے، اور اس میچ میں پاکستان نے زمبابوے کو 11 رن سے ہرا دیا. جی چانسز کچھ ایسے ہو گئے تھے، لگ رہا تھا شاید پاکستان یہ میچ ہار جائے گا، لیکن لکیلی آئی تھنک عثمان قادر نے اچھا پرفارم کیا، بیکاز جو ہی انفارمیشن باقی ہمیں ملتی ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن فی الوقت کی جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ زمبابوے کے خلاف اس پہلے میچ کے اندر پاکستان نے فتح حاصل کی ہے. اور اب سے کچھ دن پہلے ہی پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کو 2-1 سے ایک سیریز، انفیکٹ 3-1 سے ایک سیریز بیٹ بھی کی تھی. سو یہ ایک بریکنگ نیوز ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں. جسٹس صاحبہ ساتھ ہیں، تو جسٹس صاحب ہیں، ڈاکٹر تیمور رحمان بھی ہیں، وقار احمد ملک بھی ہیں، تمام لوگوں سے بات ہوگی. لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان.